بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے۔ جو ایمان مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے، اتنا سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسے عشاء کی نماز فرض عین ہے، فجر کی نماز فرض عین ہے کہ اس کے بغیر چارہ کارا نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ایمان کا سیکھنا کہ جو مسلمان کو حلال پر کھڑا کرے اور حرام سے روکے، وہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اتنا سیکھنا فرض عین ہے۔ آدمی کوشش کرے اور اگر وہ سیکھ لیا تو بہت اچھا ہے، نہ سیکھ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نیت پر اللہ اس کو سیکھو میں شامل کر دے گا۔ ایمان کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کا معیار میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ رات بڑی خطرناک تھی۔ جو بھی اس گھر سے نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ مشرکین مکہ باہر کھڑے تھے تلواریں لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ اور اس گھر میں تم سو جاؤ، اور یہ قریش کی امانتیں ہیں، یہ قریش کی امانتیں قریش کو پہنچا دینا اور میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا۔ اتنی بات کی آپ نے چپکے سے تنہائی میں، بھی میں تو جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اور یہ قریش کی امانتیں، قریش کی امانتیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے وہ، لیکن آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ سارے قریش کی امانتیں، ابو جہل کی امانت یہ ہے، ابو لہب کی یہ ہے، اخنس ابن شریک کی یہ ہے، فلاں کی یہ نام لکھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ اس کی امانت ہے، ان کی امانتیں پہنچا دینا اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھتے ہوئے حضور دم کرتے ہوئے نکل گئے۔ مشرکین مکہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نکلا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ صبح کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ کہ صبح میں کون کو نکلے گا یہاں سے، اور دروازہ تو ہے نہیں۔ گھر کے 3-4 دروازے ہو تو آگے سے ہو سکتا ہے نکل جائے، دانے سے نکل جائے، پیچھے سے نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا تو دروازہ ایک ہی تھا، یہی سے نکلے گا آدمی۔ صبح ہوئی، حضرت علی نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے نہیں، تو وہ پہچانتے تھے کہ یہ تو علی ہے۔ انہوں نے گھر میں آ کر دیکھا کہیں چھپے ہوئے ہوں، کہیں چھپے ہوئے تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ اب یہ سوچنا پڑ گیا کہ بھئی یہ حضور گئے کہاں، دروازہ تو یہی ہے، گئے کہاں؟ اللہ کا نظام تو
جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ کا غیبی نظام نہیں سمجھ سکتا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کا غیبی نظام سمجھے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا غیبی نظام کیا ہے۔ خیر حضرت علی نے کہا بھئی یہ تمہاری امانتیں لیتے جاؤ، وہی مارنے والے تھے اور انہی کی امانتیں گھر میں رکھی تھی۔ بھئی تمہاری امانت، ابو جہل یہ تمہاری امانت لے لو، فلاں کی لے لو، فلاں کی لے لو۔ ارے بھی امانت تو لیں گے، پیسے تو ملیں گے، لیکن محمد کہاں گئے؟ تو گھر میں تو میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ خیر قصہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت پر، میں ایمان سمجھا رہا ہوں، اپنے وقت پر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ نے پوچھا یا علی بین امامنا احوال تلک اللیلہ التی ترکک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی۔ علی اس رات کا قصہ بیان کرو جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنے مکان میں ٹھہرایا تھا۔ شاید پوری رات تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی، ڈر کے مارے، ڈر کیا کہ سب نکلوں گا تو ماریں گے مجھے، جو نکلے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ وہ رات میں کیسے گزری تمہاری وہ رات؟ تو حضرت علی نے کہا خدا پاک کی قسم اس رات میں اتنا اطمینان سے سویا ہوں کہ اب تک نہیں سو سکا، بہت سکون سے، چین سے، اطمینان سے سویا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا سکون کی کوئی چیز تو تھی نہیں؟ بہت ڈر تھا۔ بیوی سکون کی چیز ہوتی ہے، رشتے دار سکون کا چیز ہوتا ہے، ماں سکون کی چیز ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہاں تو بار تلوار تھی، سکون کیسے ملا؟ اس پر حضرت علی نے ایمان والی بات کی۔ یوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا تھا مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا، تو مجھے یقین تھا کہ آج کے رات میں ملک الموت میری روح قبض نہیں کر سکتا، مدینہ جاؤں گا پھر میری موت آئے گی۔ یہ ایمان، آج ہمارا ایمان ایسا ہے، نبی کی بات پر یقین، اللہ کی بات پر یقین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیٹیاں بہت تھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اور غربت تھی، ان کے یہاں زیادہ مال نہیں تھا، لیکن دین بہت تھا، یعنی اتنا اونچا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اے عبداللہ بن مسعود میری امت کے بارے میں تو جو پسند کرے گا میں اسے پسند کروں گا۔ یہ ہمارا فقہ حنفی ہے نا، فقہ حنفی، یہ فقہ حنفی زیادہ تر عبداللہ بن مسعود کے حدیث سے چلا ہے۔ اور غربت بہت تھی گھر کے اندر، بڑے قصے ہوتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام زینب تھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی عورتیں جو ہے تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو جو ہے جہنم میں بہت دیکھا ہے، بہت عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شوہروں کی ناشکری بھی کرتی ہو، خیر خیرات بھی نہیں کرتی، اگر جہنم سے بچنا ہے تو خیر خیرات کرو۔ اب عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی تھی میں خیر خیرات کیسے کروں؟ عبداللہ بن مسعود تو جو دبلے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں جو ہے نا بہت پتلی تھی، کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، یعنی جیسے کام کرنا ہو ایک آدمی دوڑے بھاگے یہ کرے، وہ ان میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام ان کو بہت اونچا دیا تھا۔ تو یہ جب عبداللہ بن مسعود گھر پر آئے تھی، بیوی جو ہے وہ لڑ پڑی عبداللہ بن مسعود سے، اور یہ کہا کہ آج حضور نے صدقہ کرنے کا کہا ہے، خیر خیرات کرنے کا کہا ہے، تو میں کہاں سے خیر خیرات کروں؟ بھئی میں ہی کماتی ہوں، میں ہی مدینے والوں کے برتن مانجتی ہوں، ان کے جو کپڑے دھوتی ہوں، سارا کام کرتی ہوں، اور گھر کا خرچہ جو ہے برداشت کرتی ہوں، تم تو کچھ لاتے نہیں۔ اور یہ بیٹیاں، ان کی بیٹیاں بہت تھی عبداللہ بن مسعود کی، یہ بیٹیوں پر بھی خرچ کرتی ہوں، تو میں کہاں سے خیر خیرات کروں؟ وہ جب الجھی عبداللہ بن مسعود سے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ مجھ سے مت الجھ،
تو حضور کے پاس جا کر شکایت کر، مجھ سے بات مت کر، یہ مسئلہ ہے، میں نے تو مسئلہ بتایا نہیں ہے تجھے، حضور نے بتایا ہے نا، تو حضور سے جا کے پوچھ، مجھ سے مت پوچھ۔ تو پردہ لی، برقع لیا، برقع لے کر جو ہے وہ چلی۔ آپ لوگ برا مت ماننا، زینب نام کی لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے، اسی لیے مدینہ میں زینبیں بہت تھی، مدینہ میں ہر گھر میں زینب تھی، ہر گھر میں۔ اور یہ زینب نام یہودیوں سے چلا آ رہا ہے، حضور نے منع، اس کو بینڈ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیبر میں جس نے زہر دیا تھا یہودیہ، اس کا نام بھی زینب تھا، اور خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، اور ان کی بیوی بھی زینب بنت جہش، یعنی ہر گھر میں زینب 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 ہر گھر میں ہوتی تھی۔ تو قصے آتے تھے تو یہ بھی زینب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گئی۔ جب حضور کے دروازے پر آئی تو پھر دوسری تو کئی زینبیں آ گئیں، ان کے بھی کچھ ایسے ہی قصے تھے۔ حضور کا بیان سنا، ہم کہاں سے خیر خیرات کریں، ہمارا شوہر کا تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے۔ اب حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضور نے سنا کچھ کشمکش ہو رہی ہے، بات کچھ آواز آ رہی ہے، بھئی کون ہے؟ بلال سے کہا بلال دیکھو کون ہے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ گئے اور جا کر کہا بھی کیا مسئلہ ہے، تم ساری جمع ہوئی ہو، کیا مسئلہ ہے یہ بتاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کرتی تھی، باقی جو ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی، یہ سمجھا سکتی تھی۔ تو کہا کہ دیکھ بلال، میرا نام تو لینا مت۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا یہ مت کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا حضور سن رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی سن رہی ہیں، کہ بنگلے تو تھے نہیں، وہاں تو ٹاٹ پڑا رہتا تھا، میرا نام لینا مت۔ بس یہ کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں کہا ہے عورتوں کے خیر خیرات کرو، تو ہم خیر خیرات کہاں سے کریں؟ میرا شوہر جو ہے وہ تو کچھ کرتا نہیں ہے، میں تو سارا کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتی ہوں، تو یہ لیکن میرا نام مت لینا۔ میرا نام اگر حضور کے پاس جائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اس لیے معروف تھی عورت عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ اب عبداللہ بن مسعود کی بیوی تو ایک مقام ہو گیا نا عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، حضور نے پوچھا بھی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، ساری عورتیں آئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر حضرت بلال نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں، زینبیں ہیں، اور یہ کچھ اپنے شوہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نہیں تو زینبیں تو ائیو زیانی، حضور نے جملہ کہا ائیو زیانی، بھئی بہت زینب مدینہ میں، کون سی زینب نے تم سے بات کی یہ کہو۔ اب حضرت بلال جو ہے دائیں بائیں ہونے لگے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا تھا میرا نام مت لینا، وہ چاہ رہے تھے پردہ پڑے، تو حضور نے فرمایا ائیو زیانی، کون سی زینب ہے بات کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کون سی زینب ہے جو بات کر رہی ہے۔ اب حضرت بلال جو ہے دائیں بائیں ہونے لگے، جب دائیں بائیں ہونے لگے حضور نے بار بار پوچھا ائیو زیانی، تو بلال کو کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے تو بلا لاؤ اس کو، سب کو بلاؤ۔ سب عورتیں جو ہے جمع ہو گئیں۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بات رکھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے شوہروں پر خرچ کیا کرو، تم کو دگنا اجر ملے گا، ایک اجر تو خیر خیرات کا ملے گا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا ملے گا، کہ شوہر ہے تو صلہ رحمی بھی ہے اور خیر خیرات کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بہت زینبوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں۔ یہ انہی عبداللہ بن مسعود میں ایمان پر قصہ سنا رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس تو مال تھا نہیں، حضرت عثمان کا زمانہ تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس درہم اور دینار کی تھیلی لے کر، حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آنکھ کھولی، انتقال کا وقت قریب تھا، بھئی آپ مجھے موت کے وقت میں مال دے رہے ہو تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ ہے؟ ایک آدمی مر رہا ہو تو پھر اس کو مال کی کوئی محبت نہیں ہوتی،
فطری چیز ہے کہ وہ تب جا رہا ہے دنیا سے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ، تیری لڑکیاں بہت ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری بچیوں پر فاقہ نہ آئے، اس لیے یہ مال میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ تو اس مال کا مالک بن جائے اور مرنے کے بعد اے عبداللہ بن مسعود تیرے اس مال کی میراث نکلے اور بچیوں میں تیری بیوی میں سب جگہ میراث تقسیم ہو. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ سمجھاؤں کہ آپ مجھے مال دینے اس لیے آئے ہو کہ میری بیٹیاں بھوکی رہیں گی، میری بیوی بھوکی رہے گی. اجلسونی، مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا تو عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان سے کہا یہ مال تمہیں مبارک، مجھے مال نہیں چاہیے، یہ مال آپ کو مبارک، یہ مال واپس لے جاؤ. اور میری بچیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. یہ ایمان میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سو جایا کرتی ہیں. میری بیٹیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. آج ایمان ایسا ہے، آج کوئی مال لے کر آئے تو منع کرتا ہے تو 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتے. میں 5 جوتے کہتا ہوں کہ 5 جوتے کوئی کام کے نہیں ہوتے. سمجھ گئے؟ 4 جوتے ہو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن 5 جوتا ہو نا، 4 جوتے اور 5واں آدھا ہو تو بھی نہیں چھوڑتا آدمی. وہاں یہ ایمان تھا اجلسونی، مجھے بٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. میں نے عادت ڈال رکھی ہے میری بیٹیوں کی. یہ ایمان تھا. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مال نہیں ہے میرے پاس اور اولاد بہت ہے. تو آپ نے فرمایا ایک کام کر، جب گھر میں داخل ہو تو زور سے سلام کر اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. یہ 3 چیزیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام کر، درود شریف پڑھ اور سورہ اخلاص پڑھ. جا اتنا کر. صحابی نے کرنا شروع کیا. اب کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، حضور نے پوچھا بھی کیا حال ہے؟ یہ فرمایا کہ حضرت اللہ نے اتنا مال دیا کہ 20 بچوں پر خرچ کرتا ہوں تو یہ مال بچ جاتا ہے. تو میں نے رشتہ داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے. تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے. اب آپ بتائیے میں مال کہاں لگاؤں؟ یقین. رسول کی بات جو ٹرائی کے لیے نہیں ہوتی، نبی کی بات ٹرائی کے لیے، جو ٹرائی کریں، حضور نے کہا ہے ٹرائی کریں نہ. نبی کی بات یقین کے ساتھ، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. ابو ہریرہ کی ماں جو ہے مشرکہ تھی. ابو ہریرہ کی والدہ یہ مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان بنی ہے. ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری ماں کو اسلام دے دے، میری ماں کو اسلام دے دے، میری ماں کو. اجے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ابو ہریرہ کی ماں بت کی پوجا پاٹ کرتی تھی اور ابو ہریرہ مسجد نبوی میں آتے تھے. کتنا ٹینشن ہوگا بتاؤ. کھانا پکانے والی ابو ہریرہ کی ماں، کپڑا دھونے والی ابو ہریرہ کی ماں، اور ایک مکان، غربت، فقیری. تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں اس انتظار میں تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کا نبی میری ماں کے لیے دعا کر دے، ایک مرتبہ. تو آئے ابو ہریرہ روتے ہوئے، حضرت میری ماں نے تو آج آپ کے بارے میں یہ کہا، میں بہت پریشان ہوں. آپ نے فرمایا تو فکر مت کر، میں دعا کرتا ہوں. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. بس اتنا جملہ کہا، ابو ہریرہ ہنستے ہوئے دوڑے. ابھی تو روتے ہوئے آئے تھے نا، ہنستے ہوئے دوڑے. ارے میں کہاں جا رہے؟ ہو گیا میرا کام ہو گیا. یقین. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.
اب ہریرہ دوڑے دیکھ ہو گیا میرا کام عربی کیا ہوا کام ہو گیا. سیدھے گھر گئے تو گھر کا دروازہ بند تھا. ماں نے سمجھ لیا کہ ابو ہریرہ آیا ہے تو ماں نے اندر سے کہا مہلن یا ابا ہریرہ مہلن، ٹھہرے رہنا آنا مت. پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. چھوٹا سا کمرہ تھا. غسل کر کے فارغ ہوئی، چادر بادر ٹھیک کی، بال ٹھیک کیے اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے باہر نکلی، دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ یقین کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت میں کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، فرشتہ آ کر اس کی مال کی اس کی جان کی حفاظت کرے گا. یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے تھے میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور فرشتہ آ کر مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دیتا تھا. یقین. ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک ڈیوٹی دینی ہے تجھے یہاں. یقین والی بات، ایمان والی بات سمجھا رہا ہوں. اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض عین ہے جو ایمان مسلمان کو حلال پر کھڑا کرے، جو ایمان مسلمان کو حرام سے روکے. یہ تو فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے. یہ ایمان اندر کی طاقت ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج. اللہ کسی منزل میں اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ہاں اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کے حوالے کریں. آج ہم اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کرتے. ہم جو دنیا کی ساری چیزوں کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. کہ اللہ بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے. اقبال کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. کہ جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. کہاں یہ کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. آج مسلمانوں کے قافلے لوٹے نہیں لوٹے. آج ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے قرآن کا کیا حال ہے ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی کی بات پر یقین اصل یہ ہے. بس ایک قصہ کہہ کر بات ختم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا. ابو ہریرہ یہاں آؤ، آج ایک ڈیوٹی دینی ہے تمہیں. بہت کھجوریں آئی ہیں فلاں ملک سے، ساری کھجوریں باہر رکھی ہیں میں نے، اور بہت ہے کوانٹٹی میں. اتنی ہے کہ ہم مدینہ والوں کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ کر کے تقسیم کرنی پڑے گی. لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ ہے پوری رات ان کھجوروں کی حفاظت کرو اور پھر جو ہے ہمیں صبح خبر دو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چور آئے گا، یہ حضور نے کہا ابو ہریرہ سے، ایک چور آئے گا اور وہ چور کھجور کی چوری کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لانا. بات ختم ہو گئی. ابو ہریرہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ چور آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ آئے گا. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ پوری رات تو میں جو آنکھیں کھول کے جو ہے دیکھتا رہا، کوئی چور آیا نہیں. آخر میں آدمی کو تھوڑا نیند لگ جاتی ہے، سویا تو میں نے کھڑ 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 کی آواز سنی. ارے کون ہے؟ آیا چور آیا چور. تو میں نے اس کو جو ہے پکڑا. تو اس نے کہا ابو ہریرہ دیکھ ایک بات سن، میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت فقیر ہوں، یہ میں چوری کیوں کر رہا ہوں؟ بچے میرے بھوکے ہیں اس کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھ پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میرا دل نرم، میں نے جو اس کی باتوں میں آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا.
فجر کی نماز کے لیے آیا تو حضور نے پوچھا تیرے چور کا کیا ہوا بھائی، لایا نہیں تو؟ تیرے چور کا کیا ہوا؟ تب ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت وہ آیا تو تھا لیکن جو ہے وہ اتنا ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آنے والی رات بھی تیری ڈیوٹی وہاں ہے اور وہ چور پھر آئے گا، پکڑ کے لانا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کب تو رسیاں لے کر گیا میں کہ آئے گا وہ، اب چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا آئے گا، وہ آئے گا۔ دوسری رات گیا تو میں انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے، دائیں بائیں دیکھتا تھا یوں یوں، لیکن وہ آیا نہیں۔ آخر میں میری تھوڑی آنکھ لگی تو پھر آیا وہی چور، کل والا ہی تھا، اور اس نے جھولے کے اندر کھجوریں بھرنی شروع کی۔ ابو ہریرہ نے پکڑا، نے کہا ابو ہریرہ بس دیکھ تو مجھے آج معاف کر دے، اب کبھی بھی میں آؤں گا نہیں، آج معاف کر دے خالی۔ نہ میں تجھے حضور کے بعد لے جاؤں گا، نہیں آج معاف کر دے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا، تھوڑا تو غریبوں پر رحم تو کر۔ ابو ہریرہ کہتے میں پھر باتوں میں آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تیرے چور کا بھائی، تیرے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ایسے باتیں کی اس نے تو میں تو اس کی باتوں میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا آنے والی رات بھی تیری ڈیوٹی وہاں ہے اور وہ چور آئے گا، پکڑ کے لانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں بالکل اسمارٹ ہو کر گیا، سمجھ گیا نا، ایک دم تیاری کر کے کہ اب تو کسی حال میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسری رات میں وہ آیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا کہ دیکھ ابو ہریرہ 3 راتوں سے اپنے ہی میٹر چل رہی ہے، 2 راتیں تو نے مجھے چھوڑ دیا، آج میں تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ کوئی تجھے بتائے گا نہیں اور تجھے یہاں آ کر جاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ وظیفہ تو پڑھ لے تو آٹومیٹک تیری کھجوروں کی حفاظت ہوگی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا بتائیے گا نا، پہلے مجھے چھوڑ پھر بتاؤں گا، میں سامنے کھڑا رہوں گا بتاؤں گا، ان کو تو بھاگ جائے گا، یہ میں بتا کے بھاگ جاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتا کے بھاگ جاؤں گا، لیکن وظیفہ تجھے کوئی بتائے گا نہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ تجھے بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 3 راتوں سے تو تھک رہا ہے، تو مجھے صرف کھڑا کر سامنے، میں وظیفہ بتاؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے علم کی طلب تھی، لالچ تھی کہ کوئی چیز مجھے کوئی بتاوے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سامنے کھڑا کر دیکھ بغیر وظیفہ بتائے بھاگ مت جانا، حضور کو مجھے بتانا پڑے گا، اس لیے تو اس نے کہا نہیں میں تجھے وظیفہ بتاؤں گا اور بھاگ جاؤں گا۔ اچھا کھڑا رہ کر کہا کہ ابو ہریرہ 3 راتوں سے تھک رہا ہے، خواہ پریشان ہو رہا ہے، رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، فرشتہ آ کر تیرے مال کی حفاظت کرے گا، یہ اس نے کہا، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ارے ابو ہریرہ کیا ہوا تیرے چور کا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تو آیا تھا اور یہ وظیفہ بتا گیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ شیطان تھا لیکن بات سچ بتا گیا، تھا شیطان لیکن بات سچ بتا گیا۔ کبھی کبھی جو ہے بات کرنے والا شیطان ہوتا ہے، بات سچ صحیح بتاتا ہے لیکن بات کرنے والا، اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بات بتا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تھا وہ شیطان لیکن بات صحیح بتا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے یقین تھا اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ آئے گا تو آئے گا، 3 دن تک آیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنا ایمان مضبوط کرو اور اللہ سے مانگو، اے اللہ میرا ایمان مجھے ایسا ایمان دے، دعائیں آتی ہیں، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اس لیے ایمان کا سیکھنا، ایمان کا بولنا، ایمان کے چرچے کرنا، گھروں میں بھی ہمارے یہی مذاکرے ہوں، گھر میں بھی کہ کس سے کون کھلاتا ہے، کہ اللہ کھلاتا ہے، الذی هو یطعمنی ویسقین، سب کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ دوسرا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں اس کے لیے فوراً 1 محل تیار ہو جاتا ہے۔
ایک محل. میں روزانہ ہر جگہ بیان میں کہتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے. 31 محل روزانہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج بھیجے گا نہیں. دنیا کے اندر تو محل اگر آپ لوگ 5 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے میسج بھیجتے نہیں بھیجتے کہ اتنا سارا پیسہ تو لائے کہاں سے. جنت میں روزانہ 31 پراپرٹیاں بناؤ. دربن میں پراپرٹیاں بہت بنائی اور ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنائی. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اس کا آسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت عمر سے, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں ایک محل تیار ہوگا. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں ایک محل جنت میں تیار ہوگا, تو حضرت میں تو جو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا, تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے, تو بنا, جتنی طاقت ہو بنا. تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. اس لیے میں سب جگہ کہتا آیا ہوں کہ کم سے کم 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے. الحمدللہ پڑھنے والے روزانہ 500 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں, پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. اور اب تک کئی خواتین کی ہمیں خبریں آئیں کہ 10-10 لاکھ مرتبہ بھی انہوں نے کر لیا. ہمارے واٹس ایپ پر سبق چلتے ہیں نا, تو شکاگو کی ڈاکٹرنی ہے, نیو یارک کی ہے, لاس اینجلس کی ہے, کہ ہم نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا 6 لاکھ مرتبہ پڑھا. اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے, لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. تو فرمایا کیوں, وجہ کیا؟ یہ فرمایا اس میں 2 خصلتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, دوسرا یہ کہ یہ روزانہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. آخر میں یہ کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور بے حساب اللہ کی رحمتیں لو. کرو گے انشاءاللہ. یہ میرے وظیفے کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. ڈاکٹر نے مجھے پوچھا مولوی صاحب 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا سورہ اخلاص, 1 ملین مرتبہ. مولوی صاحب کئی بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے, کوئی رینٹ آئے گا کہ نہیں وہاں سے؟ یعنی بنگلے ہیں تو انکم چاہتا ہے نا آدمی. میں نے کہا ابھی کرایہ تو نہیں آئے گا وہاں, لیکن 10 لاکھ مرتبہ تو نے پڑھا تو بہت سارے بنگلے ہو گئے. تو جنت میں جا کر انشاءاللہ مشورہ کریں گے کہ ان بنگلوں کا کیا کرنا ہے. کرایہ تو نہیں آئے گا وہاں پر, وہاں تو کوئی غریب جائے گا ہی نہیں. وہاں تو ہر ایک کون پراپرٹی ہوگی جنت کے اندر. اس لیے آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. پڑھو گے انشاءاللہ. دوسرا دعوت کا کام, بھئی ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں تشکیل کرتے ہیں, بھئی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. 3 دن کے لیے نکلو, 10 دن کے لیے نکلو, 1 چلے کے لیے نکلو, 3 چلے کے لیے نکلو, جیسے سہولت ہو آدمی کو. میں یہ نہیں کہتا کہ کل کے کل 3 چلے کے لیے نکل جاؤ, یہ نہیں کہتا, لیکن یہ کہ آدمی ترتیب بنائے. مسجد جماعتیں بیٹھے, ترتیب بناوے, اللہ کے راستے میں نکلے, 3 دن کے لیے نکلے اور 10 دن کے لیے نکلے. اب تو اندھے بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے, اب تو گونگے بھی نکل رہے, اب تو بہرے بھی نکل رہے, اب تو لنگڑے بھی نکل رہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر رہے 40 دن کے لیے 3. تو آپ حضرات سب نکلو گے انشاءاللہ. میں نام نہیں لکھا, سب تیار ہو کے نہیں نکلنے کے لیے بتاؤ. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ اور اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے ایمان کامل عطا فرما. ایمان کامل ہوگا تو ہی وہاں پر چھوٹ ہوگی اجر کے میدان میں. ایمان اگر کچا پکا ہوا, فرمایا کہ خلاص وہاں کا بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ
وإليك يرجع الأمر كله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اے اللہ ڈربن کے مردوں کو بھی قبول فرما، ڈربن کی عورتوں کو بھی قبول فرما، یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری حاجات کے غیر سے تکفل فرما، ہمارے یہاں ڈربن آنے کو تو قبول فرما، جو بھی بیانات طے ہوں ان میں خیر اور برکت کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اس مجمع کو قبول فرما، ان کے دعا مانگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اے اللہ ایمان کامل ہمیں عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور یقین صادق تو ہمیں عطا فرما، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کے لیے دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔